بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات کے اندر یہودیوں کی چال بازیوں کا ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی منافقت کا ذکر کیا گیا۔ آج آیت نمبر 89 ہے، جس کے اندر تورات کی تحریف کا طریقہ کار کہ تورات کتاب کے اندر کس طرح یہودیوں نے تحریف کی، کس انداز میں رد و بدل کیا، اس کا ذکر ہے آج۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فوائل للذین، فوائل پس ویل، یہ عربی لغت یا عربی عرف محاورے کے اندر ویل کا لفظ جو ہے، ویل یہ ہلاکت یا بد دعا کے لیے بولا جاتا ہے، کسی کی خرابی کے لیے، ہلاکت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ فوائل ہلاکت ہو، خرابی ہو، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا لکھتے کیوں ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کتاب کے لکھنے سے وہ چند روپے حاصل کریں۔ فویل لہم ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون جو یہ کسب کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہودیوں کی تحریف کا ذکر کر رہا ہے کہ تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی، رد و بدل کیا، تو ان کا انداز کیا تھا، اور اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے کلام کو جنہوں نے بدلا۔ فرمایا فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان یہودی علماء کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں۔ کون سی کتاب کو؟ یعنی اپنی طرف سے تورات لکھتے ہیں، جو اصل تورات ہے اس سے ہٹ کر، جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لکھتے ہیں، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ یہاں پر ایک بریک سا نکتہ ہے، یکتبون الکتاب کہ کتاب کو لکھتے ہیں، تو لکھا تو ہاتھ سے ہی جاتا ہے نا، پاؤں سے تو نہیں لکھا جاتا، الا ماشاء اللہ کسی کے ہاتھ نہ ہو تو وہ کوشش کر کے پاؤں سے لکھ لے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن عمومی ہم ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو آگے علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بأیدیہم، جب یکتبون الکتاب فرما دیا کہ کتاب لکھتے ہیں تو ظاہر ہر ایک کو پتہ ہے ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، تو فرمایا بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ مفسرین بڑا پیارا اس کا جواب لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہاں مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جیسے بادشاہ جو ہے وہ اپنے کرندوں کو حکم دیتا ہے فلاں محل تیار کر دو، فلاں چیز تیار کر دو، جب وہ محل تیار ہو جاتا ہے، شہر آباد ہو جاتا ہے، شہر تیار ہو جاتا ہے، کسی چیز کی بادشاہ بنیاد رکھواتا ہے، اب کرندے، مزدور، مستری سارے وہ اس کے کرندے ہوتے ہیں، لیکن ہم عام عرف میں کیا کہا جاتا ہے؟ بادشاہ نے یہ محل بنایا ہے،
یہ محل بادشاہ نے بنایا ہے، حالانکہ بادشاہ نے نہیں بنایا ہوتا، اس نے تو حکم جاری کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مجازی معنی پایا جا سکتا تھا، یکتبون الکتاب، یہودی علماء کتاب لکھتے ہیں یعنی کسی سے لکھواتے ہیں، تو اللہ نے وہ مجازی معنی ختم کرنے کے لیے فرمایا بِأَيْدِيهِمْ، یہ خود ہی لکھتے ہیں، یہ یہودی علماء خود ہی لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں من گڑت باتیں لکھ کر۔ تو پھر کہتے کیا ہے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کہتے کن کو تھے؟ جو پچھلی آیت کے اندر گزرا ہے، امی ان پڑھ یہودی، ان ان پڑھ یہودیوں کو جو کچھ نہیں جانتے تھے، پڑھنا تورات کو بالکل نہیں جانتے تھے، ان ان پڑھ یہودیوں کو یہ علماء اپنی طرف سے رد و بدل کر کے باتیں لکھ کر کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تورات ہے، اور کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل، یہ جھوٹ بھی بولتے اور ایک قرآن پاک کے اندر تحریف بھی کرتے، جو اصل کتاب اس کو چھپاتے اور اپنی من گڑت لکھی ہوئی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایسا کرتے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تھوڑے سے ثمن، تھوڑے سے روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے، کہ ان کو یہودی رئیس اور یہودی امراء سے ان کو تورات میں تحریف رد و بدل کرنے کا ان کو معاوضہ ملتا تھا، یا عام لفظوں میں سمجھیں کہ ان کو یہ رشوت ملتی تھی تورات میں رد و بدل کرنے کی، یہ یہودی رؤساء سے ان کو رشوت ملتی تھی، اس رشوت کو اللہ فرما رہا ہے قلیلا، تھوڑے سے روپے، تھوڑے سے پیسے، تھوڑا سا مال۔ تو مفسرین لکھتے ہیں حالانکہ انہوں نے تو بعض اپنے امراء سے بہت سے اموال حاصل کیے، تو اللہ رب العزت اس کو تھوڑا کہہ رہے، اس کی وجہ یہ ہے جتنا بھی لیں وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے، دنیا کا مال جتنا بھی ہو آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تھوڑا ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ حرام مال جتنا بھی ہو، حرام مال کی کوئی وقت ہی نہیں، حرام مال کی کوئی وقت ہی نہیں، کہ جو رشوت سے کمایا جائے، جو رشوت سے مال حاصل کیا جائے، حرام ذرائع سے مال آئے، اس کی وقت ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ مال ہے ہی کچھ نہیں، تھوڑا سا بالکل۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت، ہلاکت ہے ان کے لیے، کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، جو یہ برا کسب کرتے تھے۔ اب 3 مرتبہ اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، 3 دفعہ ویل کا لفظ آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اس وادی کی گہرائی کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کافر کو اس جہنم کی ویل وادی کے اندر پھینکا جائے تو 40 سال لگاتار نیچے جاتا جائے تو اس وادی کی تہہ تک نہیں پہنچے گا، اتنی گہری وہ جہنم کی وادی وہ گڑھا ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ویل جہنم کی ایسی وادی ہے کہ اگر اس کے اندر پتھر کیا پہاڑوں کو بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ ہم نے پیچھے 1-2 دن پہلے ذکر یہ ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کی آگ جو ہے وہ پتھر کو نہیں جلا سکتی، پتھر کو نہیں پگھلا سکتی، نہیں جلا سکتی، لیکن جہنم کی آگ جو ہے پتھر کیا پہاڑوں کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ یہ جہنم کی آگ کی اتنی سختی ہے، تو وہ وائل ہے۔ اب یہاں پر یہودی تحریف کیا کرتے تھے، تورات کے اندر رد و بدل کیا کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے؟ کرتے اس لیے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، اور بالخصوص جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، ان یہودی علماء کو، رؤساء کو اپنے مرتبہ اور مقام کی فکر پڑ گئی۔ جو ان علماء کو جو نذرانے یہودیوں سے ملتے تھے اس کی فکر پڑ گئی، جو ان کا جاہ و مرتبہ تھا مدینے کے اندر اس کی فکر پڑ گئی، کہ اب لوگوں کی ساری توجہ کا مرکز تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سے تو لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ تو جو اللہ نے اوصاف تورات کے اندر بیان کیے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہودیوں نے وہ اوصاف تورات میں بدل دیے اور اپنی طرف سے لکھ کر، جھوٹ لکھ کر، ماتحت
چھوٹی ادنا قسم کے یہودیوں کو یا ان پڑھ یہودیوں کو وہ غلط باتیں، جھوٹی باتیں بتائیں۔ مثلا اصل تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ آخری نبی جو ہوگا وہ حسین و جمیل چہرے والا ہوگا۔ اصل تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے بال گنگریالے ہیں۔ اصل تورات کے اندر لکھا ہوا تھا جو آخری نبی ہے اس کی آنکھیں شرمیلی ہیں۔ اصل تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قد مبارک متوسط ہے، جبکہ ان یہودیوں نے جو تحریف کی اس کے اندر انہوں نے لکھا ان کا قد بہت لمبا تھا، جو آخری نبی ہے اس کا قد بہت لمبا ہوگا۔ یہ تحریف کی حضور کے قد مبارک کے متعلق، اور حضور کی آنکھوں کے متعلق لکھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ حالانکہ یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، جیسے یہ آج بھی انگریز ہیں ان کی آنکھیں تھوڑا نیلی ہوتی ہیں، تو انہوں نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ یہ آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، آخری نبی کی نشانی یہ ہے اس کے بال لمبے بھی ہوں گے، لٹکے ہوئے بھی ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے جھوٹ اپنی عوام کے سامنے کیا تاکہ ہم جھوٹی باتیں کہیں گے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تورات ہے۔ اصل تورات کو چھپا کر من گھڑت تورات انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی، تو پھر ان کے ماتحت جو چھوٹے طبقے کے یہودی تھے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنا شروع کر دی کہ ہمارے علماء نے جو ہمیں نشانیاں بتائی ہیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ نشانیاں تو اس میں ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک ہمیں یہ درس اور سبق ملا کہ کوئی بھی بندہ اس کے پاس جتنا مرضی علم آ جائے، جتنی مرضی معرفت آ جائے، جب تک اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہودی علماء کے پاس یہ تورات کا علم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے اندر جو نشانیاں پڑھ چکے تھے وہ ظاہری دیکھ بھی لی ہیں، اس کے باوجود اللہ کا فضل ان کے حال شامل نہ ہوا، اللہ کی رحمت نہ ہوئی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ نہ سکتا۔ اور ابلیس کو اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ میں نے تو تجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ اب ابلیس کا جاہ و مرتبہ کتنا تھا، فرشتوں کے اندر اس کی مجلس ہوتی تھی، فرشتوں کا وہ استاد تھا، آسمان اور زمین کے چپے چپے پر عبادت کرنے والا تھا۔ اتنے کمالات ہونے کے باوجود اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو ابلیس جو ہے وہ بھی راندا گیا۔ تو ہمیں یہ سبق ملا کہ بندہ اپنے علم پر گمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے وہ یہودی علماء روپے پیسے کی خاطر تورات اللہ کے کلام کو بدلتے تھے، تو یہاں ہمارے لیے سبق ہے، آج بھی لیڈر بنے ہوئے وہ حضرات جو دین یا علماء کا لبادہ اوڑھ کر لیڈر بن گئے ہیں اور حکومتوں، احکام اور جو اعلیٰ حکمران ہیں ان کے کہنے پر اصل مسائل پر توجہ نہیں کرتے، اصل مسائل سے توجہ ہٹاتے ہیں، اور دین کے مسائل کے اندر جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، صرف حکومتوں کو راضی کرنے کے لیے، حکومتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ دینی مسائل کی جو اصل حقیقت ہے وہ بیان نہیں کرتے، تو وہ بھی اس وائل کے اندر وہ بھی شامل ہیں، اس ہلاکت کے اندر وہ بھی شامل ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ عالم ہو یا صاحب طریقت ہو، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ خود پسندی کے رستے پر نہ ہو، اس کے اندر خود پسندی یا اپنی تعریف کروانا مقصود نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ اس کے ہاتھ چومیں تو وہ دل میں خوش ہو، ہاتھ چومنے والوں کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یہ مجھ سے نیچے ہیں، میں ان سے اعلیٰ ہوں، ان سے اعلیٰ ہوں۔ بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں اچھے بندے کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو تعریف کرتا ہے یا جو اس کو تھپڑ مارتا ہے دونوں اس کے لیے برابر ہیں۔
ایک نے اس کی تعریف کی ہے، ایک نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ اچھا بندہ اس کی نشانی صوفیاء فرماتے ہیں وہ دونوں کو برابر سمجھے گا، جس نے تعریف کی ہے اور دوسرے نے تھپڑ مارا ہے، دونوں برابر ہیں۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اعلیٰ ان کا یہ جملہ ہے، مجلس وائز کے اندر واز کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ حدیث پاک میں نے نہ پڑھی ہوتی یا نہ سنی ہوتی، کون سی؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات کسی فاجر بندے سے بھی دین کی مدد کرا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاجر بندے سے، گناہگار بندے سے بھی اللہ دین کی مدد کرا لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر یہ میں نے حدیث نہ پڑھی ہوتی تو خدا کی قسم کبھی بھی میں واز کرنے کی جرت نہ کرتا۔ کیوں؟ اب یہ حدیث میرے لیے سہارا بن گئی ہے، شاید وہ فاجر بندہ میں ہی ہوں، شاید وہ فاجر بندہ میں ہی ہوں تو فاجر، لیکن میرے وجہ سے اللہ دین کو تو فائدہ عطا کر رہا ہے، دین کو فائدہ پہنچا رہے۔ کہاں مرتبہ حضرت جنید بغدادی کا، اور کہاں مجھ جیسے نکمے ان جیسے علماء کی جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، تو مجھ جیسے اگر اپنے آپ پر اطرائیں، اپنے علم پر گمنڈ اور تکبر کریں، تو وہ پھر ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارا مقام، ہماری حیثیت کیا ہے، اور یہ جو ولایت کے مرتبوں کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز تھے، ان کا مقام کیا تھا، اور انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کس انداز میں کیا ہے۔ یہ ایسا علم اگر کسی کے پاس ہو، ایسا علم با عمل اگر کوئی بندہ ملے، تو حقیقت میں وہی بندہ کامیاب ہے، اور جو اپنے نفس سے مقابلہ کرتا ہے وہ ایسا بندہ ہے جس پر اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر معاملے کے اندر بالخصوص دینی معاملات میں خلوص اور للہیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی دینی پیغام آگے پہنچانے، واعظ و نصیحت کے اندر انہی پاک بعض بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔